السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے وہ بھی نسخہ حمیدیہ سے لی گئی ہے اور اس میں کل 3 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: خود پرستی سے رہے بہم دیگر نہ آشنا، بے کسی میری شریک آئی نہ تیرا آشنا۔ خود پرستی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پسند کرنا۔ ویسے تو پرستش کا مطلب ہوتا ہے عبادت کر، لیکن خود پرستی سے یہاں پر مراد ہے اپنے آپ کو پسند کرنا، اور باہم دیگر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو۔ آشنا کہتے ہیں پہچان والے کو یا جس سے آپ کی واقفیت ہو۔ بے کسی ایک ایسا حال، ایک ایسا عالم جس میں انسان کچھ کرنا چاہے تو کر نہ سکے، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو آئیے چلیے اس کے معنی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں اور محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب، تو نے آئینے سے دوستی پیدا کر رکھی تھی، اس لیے ہم خاصی مدت ایک دوسرے سے ناواقف رہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہم دونوں خود پرست تھے، یعنی تو بھی خود پرست تھا، اپنے آپ کو پسند کرتا تھا، ہم بھی خود پرست تھے، اور دونوں اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ میں بے کسی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا کہ بھائی جو بے کسی ہے میرے لیے ایک فخر کا باعث ہے، کیونکہ میں اپنی بے کسی میں کسی کے سامنے کچھ منت نہیں کر سکتا تھا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، اور تو نے آئینے سے دوستی پیدا کر رکھی تھی، یعنی ہر وقت اسے سامنے رکھ کر بناؤ سنگار میں مصروف رہتا تھا۔ تو محبوب سے واقفیت ہونے یا جان پہچان ہونے میں جو بہت زیادہ وقت لگ گیا، اس کا سبب وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں مست تھے اور محبوب اپنے حال میں مست تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت عرصہ گزر گیا اور دوستی نہ ہو سکی۔ دوسرا شعر ہے: بے دماغی شکوہ سنجے رش کے ہم دیگر نہیں، یار تیرا جام میں خمیازہ میرا آشنا۔ شکوہ کہتے ہیں گلہ کرنے کو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب لفظ ہے سنج۔ سنج کے کئی معنی ہیں، جن معنوں کے میں آپ نے شاید یہ لفظ پہلے بھی غالب کے کلام میں کافی پڑھا ہوگا، لیکن سنج کے اگر آپ معنی کرنا شروع کریں تو ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنے والا یا تولنے والا، ناپنے والا، غور کرنے والا، مطلب اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو لیں گے غور کرنے والے معنوں میں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ ہاں، یا جام میں کہتے ہیں شراب کے جام کو، اور خمیازہ ویسے تو کہتے ہیں خمیازہ نقصان کو، یا کسی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کا آپ کو برا بدلہ ملے، اس کو خمیازہ کہتے ہیں، لیکن یہاں خمیازہ سے مراد ان کی ہے جب انسان شراب کے جسم میں اثر کے خمار کے پیچ و تاب میں مبتلا ہے۔ دیکھیے ہم بہت لمبا جملہ بول گئے، اصل میں کہنا اتنا چاہیے تھا کہ جب خمار کی حالت انسان کے اوپر ہوتی ہے، یعنی اس کو شراب نہیں ملتی اور اس کا جسم اس کی طلب میں ٹوٹتا ہے، یہ کسی بھی نشے کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس کو خمیازہ بولتے ہیں، خمیازہ کہتے ہیں اس کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بے دماغی تو یہ نہیں چاہتی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف رش کی بنا پر شکوہ شکایت کریں۔ مان لینا چاہیے کہ تجھے جام پر جام پینا پسند ہے اور میں برابر نشے کے اتار میں، یعنی میں اس کے خمار میں ہوں۔ اب اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے محبوب، تو پے در پے شراب کے پیالے چڑھا رہا ہے اور میرا جسم خمار کے پیچ و تاب میں مبتلا ہے۔ اب بتا کہ دونوں تکلیف میں ہیں تو ایک دوسرے کی حالت پر رش کرنے یا شکایت کے دفتر کھولنے کا کیا فائدہ؟ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ تکلیف میں کیسے ہیں؟ تکلیف میں اس بات کی ہیں کہ بہت زیادہ شراب پینا یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں ہے، اور ایک شرابی کو شراب نہ ملنا یہ بھی یقیناً اچھی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب ایک دوسرے سے گلہ شکوہ کرنے کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں،
اور اوپر سے یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ ہم دونوں بے دماغ بھی ہیں، اور بے دماغی جب ہو تو پھر شکوہ شکایت کی گنجائش ہی نہیں نکلتی کہ بھائی بے دماغی کا مطلب یہ ہے کہ پاگل ہیں، تو پاگل ایک دوسرے سے کیا شکوہ شکایت کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے۔ آخری شعر ہے، ربط یک شیرازہ وحشت ہیں اجزائے بہار، سبزہ بیگانہ صبا آوارہ گل نا آشنا۔ ربط کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ واسطے میں رہنا یا بندھا ہوا رہنا۔ یک کہتے ہیں ایک کو، شیرازہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، وحشت پاگل پن، اجزاء جمع ہے جز کی، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بہت سارے حصے۔ صبا کہتے ہیں ہوا کو، گل کہتے ہیں پھول کو، اور آشنا اور ناشنا کا مطلب ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہار کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یعنی ان کی فطرت ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بھاگیں، کسی سے محبت نہ کریں۔ اب آگے اس کا ثبوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اجزائے بہار میں سے ایک تو ہے سبزہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بہار آتی ہے تو ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، ہر چیز سب دکھائی دینے لگتی ہے، اور ساری دنیا اسے بیگانہ کہتی ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے صبا، یعنی ہوا، اور ہوا تو بالکل آوارہ ہوتی ہے، جدھر منہ اٹھتا ہے چلنے لگتی ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ ہے پھول، وہ کسی سے دوستی ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے مرزا نے 3 جز پیش کیے ہیں، اور تینوں میں ایک دوسرے سے گریز، نفرت اور بے محبتی، یہ سب کی خصوصیات انہوں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ بیگانہ وہ ہوتا ہے جسے کسی سے آشنائی نہ ہو، کسی کا دوست نہ ہو، سب سے الگ تھلگ رہے، اور آوارہ وہی ہے جو کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھے، اور ناآشنا بھی وہی ہے جو کسی سے کسی قسم کی محبت پیدا نہ کرے۔ تو خواتین حضرات، یہ مختصر سی غزل کے مختصر سے معنی تھے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے تو میں بہت خوشی ہوگی۔